السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سماجی سطح پر جو تبدیلی لے کر آئے، اس میں ایک تصور عبادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا اور روز روشن کی طرح واضح کیا کہ عبادت کا حقیقی تصور ہے کیا۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، تو تصور عبادت کو درست کیا، اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ویسے تو پوری زندگی انسان کی عبادت میں ہے وہ اگر اپنی زندگی کو وہ عبادت بنانے کی کوشش کرے تو پوری زندگی اس کی عبادت ہے۔ اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، اپنی ڈیوٹی کرنا، ذمہ داری ادا کرنا، سب کچھ عبادت ہے۔ لیکن اپنی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اسلام نے جو نظام عبادت پیش کیا وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو یہ چاروں ایسے اعمال ہیں کہ جو اصل میں بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اسلام میں یہ 4 چیزیں عبادت ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 چیزیں اصل میں عبادت تو ہیں اور فی نفس ہی مقصود بھی ہیں، لیکن یہ چاروں اعمال اصل میں انسان کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے کی ایک تربیتی نصاب ہے کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو صحیح انداز میں سمجھتا ہے تو آج میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں اس موضوع پر میں اکثر گفتگو کرتا ہوں، اور اس کو دہرانا اس لیے لازم ہے کہ بہت ساری چیزیں بار بار دہرانا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا حصہ بن سکیں، ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنا سکیں، اور یہ اعتقاد پیدا کریں کہ جو بعض لوگوں کے ہاں صرف شاید بعض مذاہب کے اندر شاید یہ بات ہے کہ صرف کسی چیز کو تسلیم کر لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسلام نے دونوں چیزیں ساتھ بیان کی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزوں میں ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کر دینا یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی طبی اصول کو درست تسلیم کر لے تو کیا اس کا کسی طبی اور میڈیکل اصول کو درست تسلیم کر لینا کیا اس کے صحت یاب ہونے کے لیے یہ کافی؟ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ اس طبی اصول کے مطابق اپنا علاج نہیں کرواتا، اس نسخے کو استعمال نہیں کرے گا، تو صرف اس نسخے کو مان لینا، اس پر یقین کر لینا
اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بالکل آپ اسی انداز میں سمجھیے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کو صرف مان لیا ہے جی میں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ جب تک انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو اپنے عمل کے ساتھ مؤید نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے نا وہ یہی ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ان میں سے یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز ایمان ہے، اور نہیں، تینوں چیزیں بیک وقت یہ پائی جائیں تو تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا بھی لازم ہے، دل سے تصدیق بھی لازم ہے، اور پھر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کہ واقعتاً ہی اس چیز کو بطور عقیدے اور ایمان کے میں مانتا ہوں، یہ لازم ہے۔ تو یہ پہلی جو چیز اس کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں مل کے ایمان کی تکمیل اور کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے، یہ سورہ عصر بھی یہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے۔ صرف دعوے دوے سے کام بننے والا نہیں ہے۔ اب جب ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہی ایمان ہے اور کامیابی کا مدار ایمان کے اقرار اور دل اور عمل کی تصدیق کے ساتھ ہے، تو پھر ہم یہ لازم سمجھیں کہ پھر اس پوری زندگی کو جس کا ہم نے ایمان کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری رسول اور پیغمبر مانتے ہیں، تو پھر اس پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو وہ پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نماز ہے، کہ جو ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، اور لیٹ کر اشاروں کنایوں سے پڑھے، جب تک اس کے لیے ممکن ہے نماز اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے ذریعے تمام امتوں پر لازم کیا ہے۔ نماز کسی قوم کو معاف نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ بندگی کے قیام کا یہ ذریعہ ہے، اس کا ثبوت ہے، اس کی دلیل ہے۔ اس لیے تمام انبیاء پر، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو غیر الہامی مذاہب بھی نظر آتے ہیں تو اس میں بھی یہ تصور آپ کو نماز کا کسی نہ کسی شکل میں ملے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اپنی توحید جو پیوست کر کے اس کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ جب زمین پر آتا ہے، جب ہوش سنبھالتا ہے، تو وہ خدا کی تلاش میں اس کی جبین نیاز کسی کے سامنے جھکنے کے لیے اس خدا کی تلاش میں کبھی ادھر ادھر بھٹکتی ہے، اور کبھی اس طرف دیکھتی ہے اور کبھی اس طرف دیکھتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز اس کی فطرت کے اندر ہے۔ اقبال نے انسان کی اسی نفسیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز ڈالی ہے، تو انسان یہ فطرت لے کر پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنی گردن کو، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکائے۔ تو یہ سارے مذاہب کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہر مذہب کے اندر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل، اس جس میں نماز کا آپ کو شائبہ نظر آئے گا، یہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ یہودیوں کے اندر ایک تصور ہے جس کو مزمور کہتے ہیں، عیسائیوں کے اندر دعا کا تصور ہے
یہ دعا بھی اصل میں نماز ہی ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز دعا بھی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے تذکرے کے لیے یہ نماز، تو وہاں پر یہ دعا کے لفظ کے اندر تبدیل ہو گیا ترجمہ در ترجمہ، لیکن دعا یہ نماز ہے عیسائی مذہب کے اندر۔ اگر آپ پارسیوں میں دیکھیں تو وہ اپنے انداز میں نماز کو ادا کرتے ہیں، پارسی مذہب کے اندر۔ ہندوؤں کے اندر بھجن گائے جاتے ہیں، اسلام کے اندر یہ تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور نماز اس کی سب سے جامع ترین شکل کے حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح کی اور اللہ کو یاد کرنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جس انداز کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، وہ سارے کے ساری چیزیں نماز کے اندر شامل ہیں، کہ اس میں تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، جھکنا بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے۔ کوئی ایسی شکل آپ کو جو اللہ رب العزت کے لیے کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے کسی دوسری عبادت کے اندر، وہ ساری شکلیں اللہ رب العزت نے نماز کے اندر شامل کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایک عبادت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس کا تصور کیجئے کہ اگر آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہے، ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن وہی کہ جب ان تمدنی اسباق کو سیکھنے کے لیے انسان مسجد کے اندر آتا ہے، میں ابھی اس پر بات بھی کروں گا، تو وہی نماز جو ہے وہ 27 گنا کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ اس نماز کا وہ روحانی اور وہ سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی، وہ سارے کا سارا ہر حوالے سے اس کے تمام پہلو وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ جو نماز کی اس درجے جو فضیلت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفر اور اسلام کے درمیان نماز کو فرق قرار دیا، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کثرت سے آپ لوگ جس کا ذکر پڑھتے اور سنتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کہ اتنا تذکرہ نماز کا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور حدیثوں کا اگر آپ اس حوالے سے مطالعہ کریں تو وہ جو ایک فگر ہمارے ہاں ہے کہ غالباً کوئی 700 کی تعداد میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 700 سے زیادہ صرف نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنے کی تلقین ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو کسی ایک دفعہ کہہ دینا نا کہ یہ کام کرو، وہ کام لازم ہو گیا، فرض ہو گیا، لیکن 700 دفعہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے حدیثوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار نماز کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایک دفعہ کہہ دینے سے نماز تو فرض ہو گئی، لیکن صرف یہ محض دوسرے فرائض کی طرح ایک فرض نہیں ہے، بلکہ دیگر فرائض سے بڑھ کر یہ فرض ہے۔ وہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے لیکن سب پر نہیں ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے لیکن سب پر نہیں ہے، روزہ بھی فرض ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہے، کچھ اس سے استثناء بھی لوگوں کو حاصل ہے۔ لیکن نماز یہ تو جب تک انسان کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں تو وہ نماز کو ادا کرے گا۔ اتنی زیادہ تاکید کی وجہ اور سبب اور اس درجے اس کی جو فضیلت آئی ہے نماز کی، وہ کیوں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو عرض کیا اللہ کے رسول کہ نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ 5 دفعہ غسل تو میل کچیل کہاں رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے یہ تمثیلاً بات فرمائی
اور فرمایا کہ نماز بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جو شخص نماز 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کوئی انسان 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس درجے جو اہمیت اور فضیلت اسلام نے بیان کی کہ اس کو کفر اور اسلام کے درمیان فرق قرار دیا، اس کو پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے وہ فضیلت والے پہلو بھی ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ یقیناً کہ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے روحانی پہلو بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ انسان کو کس انداز میں اپنی تربیت کرنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کس ذہن کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ حدیث پاک آپ کو میں یہ سنا چکا ہوں صبح کے درس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز بندے کی اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ نماز جو ہے یہ اصل میں سرگوشی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ اس وقت میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں، میری اپنے رب کے ساتھ سرگوشی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نماز کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ غفلت میں ہوتے ہیں تو اس لیے وہ روحانی سکون جو نماز سے ملنا چاہیے وہ اس میں ہم تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی تربیت اسی انداز میں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بار بار خیال توڑ کر واپس نماز کی طرف آنا چاہیے۔ نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں ادھر کے ادھر کے، تو وہ خیالات جیسے ہی توجہ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فوراً رجوع کرے ان الفاظ کی طرف جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ سرگوشی میں یہی ہوتا ہے نا کہ بندے کو پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، سورہ اخلاص کا ترجمہ آتا ہو، کم از کم دعائیں جو نماز کے اندر وہ پڑھتا ہے یا وہ صورتیں جو عام طور پر وہ دہراتا ہے تو کم از کم ان کا ترجمہ اس کو آتا ہو، اس کو پتا ہو میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب کی کن الفاظ میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ سرگوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کو قرار دیا۔ اور ایک طویل حدیث کا یہ جملہ ہے کہ جب آپ نے یہ ایک سوال کے نتیجے میں جبریل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو تعلیم دلوانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ مل احسان، اے اللہ کے نبی یہ بھی بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کیا کب آئے گی، اور یہ بھی بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اپنے آپ کو اس طرح اپنی تربیت کر لے، عبادت میں اس طرح اپنے آپ کو کھڑا کرے، زندگی اس انداز میں گزارے کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تیری زندگی اس انداز میں گزرے اور تو اپنے نفس کی اس طرح تربیت کر لے کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، پچھلے جمعے، کہ یہ عبادت ہے، یہ احسان ہے کہ عبادت کیا ہے، پوری زندگی جب عبادت ہے، زندگی کا ہر عمل جب عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا ہر عمل انجام دیتے ہوئے انسان یہ تصور اپنے ذہن میں پختہ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا تو اگر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اتنا اپنے آپ کو اس مقام پر تو نہیں لے جا سکا کہ میں رب تعالیٰ کو واقعتاً ہی اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کے نظاروں کو ہر جگہ پر دیکھ سکوں، تو کم از کم یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہو،
جو اس کا روحانی مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن جس گوشے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج بالخصوص، اس موضوع پر میں عرض کرتا رہتا ہوں لیکن موضوع کی مناسبت سے میں اس چیز کو دہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز ہے ہماری پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے کی یہ گویا کہ لازمی نصاب ہے۔ جب یہ پوری تربیت ہے تو پھر ہمیں نماز کا فضیلت والا پہلو بھی پیش نظر بے شک رکھنا چاہیے، اس کی روحانی جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوں۔ لیکن چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو عبادت بنانے والی ہے، تو پھر ہمیں اس کے اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ جو ہمارے سماجی معاشرتی رویوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے بڑے چہرے پر، میں اس سے مقصد قطعاً نہیں ہوتا کہ یہ نفی کرنا مقصود ہے، کہ چہرے پر داڑھی سجا لینا اور ماتھے پر محراب، صرف لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس سے آدمی بڑا نیک اور پارسا ہونے کا یہ تاثر قائم ہوتا ہے، اور شاید یہ کسی کے نیک اور پارسا ہونے کا ایک بڑی نشانی ہے۔ چلیں، ہو سکتی ہے نشانی بھی، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف اس سے انسان نماز سے اور اس کے جو ظاہری اثرات ہیں اس سے آدمی نیک نہیں بنے گا۔ بھئی نماز نے اس کی زندگی میں تبدیلی کیا پیدا کی ہے، اس کے سماجی رویوں کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ جب تک ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ ایک رسم ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام رسومات کا دین نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو اور وہ کر لو اور بات ختم ہوگی۔ اسلام ہمارے اندر اور باہر ہر جگہ نظر آنا چاہیے، ہمارے رویوں سے نظر آنا چاہیے، ہمارے انداز سے نظر آنا چاہیے، ہمارے طرز فکر اور طرز عمل سے اسلام جھلکنا چاہیے۔ اور میں یہ باتیں دہراتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ جو تبلیغ ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ کھڑے ہو کے میں تقریر کر رہا ہوں، تو یہ تقریر اصل میں یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس سے اسلام نہیں پھیلے گا۔ اسلام پھیلے گا میرے اور آپ کے سماجی رویے بہتر ہوں گے تو اس سے دین پھیلے گا۔ اگر میرے اور آپ کے اعمال اور کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہی نمازیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں کے منہ پر دے ماری جائیں گی قیامت کے دن، اور روزے ان کی طرف اچھال دیے جائیں گے۔ نہ نماز کی کوئی اہمیت ہے اگر اس کا حقیقی سبق ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پڑھنی بھی لازم ہے اور اس کا سبق سیکھنا بھی لازم ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر یہ سارے اعمال ہمارے سماجی رویوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ محض رسوم و آداب ہیں جو ہم بجا لاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے مذاہب کے اندر اسی طرح کے رسم و رواج موجود ہیں۔ وہ بھی اسی طرح کوئی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی بھجن گاتا ہے، کوئی کسی انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے، لیکن عملی زندگی اگر اس کے مطابق نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، تو یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ نماز اصل میں نماز ہے کیا، اور نماز کے ذریعے رب کریم کیا چاہتا ہے، ہمارے سماجی رویوں کے اندر کن کن تبدیلیوں کا تقاضا ہے نماز کا۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آئی تو پھر گویا کہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نماز کا ایک بڑا تصور جو سماجی سطح پر ہمارے عملی رویوں کے اندر نظر آنا چاہیے، مرد اور خواتین سب کے اندر، وہ ستر پوشی کا تصور ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہذب لباس، خواتین بھی اور حضرات بھی، ایسا لباس کہ جو شرم و حیا والا ہو۔ حضرات کے حوالے سے تو کوئی ایسے مسائل کم ہیں،
لیکن خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد کے اندر آتے ہوئے بالخصوص، لیکن مسجد سے یہ چیز سیکھ کر سوسائٹی کے اندر آپ اس رویے کا اظہار کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں جب تم آؤ اور مسجد میں جب تمہاری حاضری ہو تو پھر تم اپنے لباس، اپنے جسم کو لباس کے ساتھ زینت دو۔ اب یہ چیز ہم 5 دفعہ دن کے اندر اس کی پریکٹس کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ گھر کے اندر ان کی نماز یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ گھر کے اگلے کونے کے اندر نماز ادا کریں اتنی زیادہ ان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جتنا زیادہ وہ اس چیز کا لحاظ اور خیال کریں۔ تو یہ چیز اگر ہم نے نماز پڑھی ہے اور ہمارے گھر کے اندر نماز کا ماحول ہے اور وہ ستر پوشی نہیں ہے، وہ پردہ نہیں ہے، عریانی اور فحاشی وہ پھر بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا سبق کوئی نہیں سیکھا ہم لوگوں نے۔ ہمارے سماجی رویوں کے اندر تو تبدیلی آئی نہیں ہے، تو نے کون سی نماز پڑھی ہے بھائی؟ چہرے پر داڑیاں بھی سجی ہوئی ہیں، بہت اچھا ہے، ماتھے پر محراب بھی موجود ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن عملی رویہ کیا ہے؟ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا، رکوع اور سجدے کا، صرف انہی چیزوں کا نام، یہ چند اعمال کر لی اور اسی چیز کا نام بنا لیا نماز۔ پوری زندگی، یہ میں نے اسی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں جو پچھلے جمعے کی تھی کہ پوری زندگی کو کیوں نہیں نماز انسان بناتا۔ لہٰذا ایک سبق اس نماز کا سماجی سطح پر یہ ہے کہ انسان پاکیزگی اور طہارت جتنی اس امت کو سکھائی گئی ہے، یہ یورپ اور مغرب اور دنیا آج جس کو سیولائزڈ نیشن جن کو کہا جاتا ہے، مہذب دنیا، یہ اپنے آپ کو جو مہذب کہنے والے تھے، ان کی ذرا تاریخ آپ پڑھیں، ڈارک ایجز 17ویں صدی سے پہلے کا دور ان کا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہانا باقاعدہ ان کے ہاں جرم تھا، صفائی ستھرائی کا ان قوموں کے اندر کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صفائی ستھرائی ہمیں کس طرح سکھائی گئی کہ آپ ہاتھوں کے ناخن سے لے کر پاؤں کے ناخن، سر کے بالوں اور پورا جسم آپ نے کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے کس طرح بچنا ہے، طہارت اور پاکیزگی کس طرح ایمان کا حصہ ہے۔ کہیں نصف الایمان کہا گیا، کہیں شطر الایمان کہا گیا کہ یہ ایمان ہے۔ ہمارا سماجی رویہ کیسے بدلنا چاہیے؟ ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی کیا آنی چاہیے کہ ہم صاف ستھرے ہوں، ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، ہمارا دفتر صاف ستھرا ہو، ہماری فیکٹری صاف ستھری ہو، ہمارا ملک پورے کا پورا ہمارے اس سماجی رویے کی عملی تعبیر اور تشریح ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، میں تبصرہ کروں گا، وقت تھوڑا ہے، آپ خود سوچئے کہ ہمارے رویے کیا ہے۔ کیا نماز نے ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ تو پھر تو بالکل ہم نے ٹھیک نماز پڑھی ہے۔ اور اگر ہمارے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ نماز کمزور ہے۔ اس کو پڑھیے، بار بار پڑھیے اور اس کے سبق کو یاد کیجئے، بچوں کی طرح اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نماز اصل میں کیا ہے۔ ہمارے سماجی رویے، ہمارے تمدنی رویوں کو کس طرح نماز جو ہے وہ بدلنا چاہتی ہے کہ ہمارے پورے ماحول کو، جسم کی صفائی، ماحول کی صفائی، یہ آلودگی، فضائی آلودگی ہو یا کسی اور طرح کی آلودگی، بلکہ گفتگو کی آلودگی بھی آپ اس میں شامل کر لیں، تو یہ ہر چیز صاف ہونی چاہیے۔ یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے ذریعے ہماری جو تربیت فرمائی ہے، دیکھیں زندگی میں کچھ کام جو ہے نا وہ جبراً کرنے چاہیے۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں لفظ تعلیم اور تربیت،
لیکن اگر آپ ذرا غور فرمائیں نا تو شاید تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے. شاید تعلیم سے بھی بڑھ کر تربیت ہے کہ تربیت کے اندر تعلیم شامل ہو جاتی ہے. اور دنیا کے اندر بڑے ملک ایسے ہیں جہاں پر ایجوکیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, وہاں پر بچوں کو اس طرح بستے نہیں ان پر لادے جاتے جس طرح ہمارے ہاں ہیں. وہ تربیت کی جاتی ہے. نصاب تھوڑا ہے, تربیت زیادہ ہے. اور اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جو چاہتے ہیں نا, میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے, اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے, تو آپ عملی طور پر وہ کرنا شروع کر دیں. گھر میں چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بار بار کہنے کی, یہ ضرورت بہت بعد میں پیش آئے گی. آپ صرف نماز پڑھنا شروع کر دیں. میں اور آپ جب اٹھیں گے نا تو بچے آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اور میں دوست احباب مسئلہ پوچھتے بھی ہیں اور میں اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے کہ بچوں کو پیچھے کریں جی, ادھر کریں ادھر کریں, بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس بچے کو تھوڑی بہت بھی پہچان ہے اور نیپی کے ساتھ بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں تو لے آئیے, بس ذرا کونے میں کھڑا ہو جائیں, خود ذرا اس چیز کا لحاظ اور خیال کر لیں, کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں. وہ بچہ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ اب تربیت لے رہا ہے. یہ تربیت اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. وہ سیکھ رہا ہے, وہ نماز بھی سیکھ رہا ہے, پاکیزگی بھی سیکھ رہا ہے, ڈسپلن بھی سیکھ رہا ہے. اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا کرتار کے اندر کھڑا ہونا ہے. اس طرح اس انداز میں وہ طہارت, پاکیزگی, نظم و ضبط ہر چیز سیکھ رہا ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر میں اور آپ اپنے ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے, تربیت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ عمل خود کر گزریے اور مسلسل کیجئے. آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ ادارے کا سربراہ بر وقت پہنچے گا ادارے کے اندر تو باقی لوگ بھی پہنچیں گے. مال کے فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اصول و ضوابط کی خود پابندی کرے اور اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش, باقی لوگ بھی کریں گے. جب وہ اپنے آفس کو اور باقی فیکٹری کو صاف رکھنے کے حوالے سے خود عمل کرتا ہوا نظر آئے گا تو باقی لوگ بھی کریں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا عمل ماحول کو تبدیل کر دے گا. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر تبدیلی آ جائے تو آپ بچوں کو مت پیٹیے کہ اٹھو نماز پڑھو, تم نے تلاوت کیوں نہیں کی, تم نے فلاں کیوں نہیں کیا. آپ خود بیٹھ جائیں, آپ نماز پڑھیں, خواتین نماز پڑھیں, بچے خود پڑھنا شروع کر دیں گے. جب میں اور آپ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے تو بچے بھی اس چیز کو معمول بنا لیں گے. جب میں اور آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو یہی تربیت ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کی ہوگی. تو نماز جو چیز ہم کو سکھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی تربیت کا عملی طور پر اظہار کیسے کرتے ہیں. ہمارا سماجی رویہ جو نماز نے بنایا ہے صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے, کیا اس کا عملی مظاہرہ ہمارے گھروں میں, ہمارے پورے ملک میں نمازیں پڑھنے کے بعد کیا ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے نماز کا وہ سبق سیکھا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک خوبصورت مقولہ ہے, میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ مکیال فمن اوفا اوفا بہ. یہ نماز جو ہے نا ایک پیمانہ ہے ماپنے کا. یہ پرانے دور میں نا تولی نہیں چیزیں جاتی تھی, ناپی جاتی تھی. تو یہ مکیال ہے. یہ پڑوپی, دڑوپی, دڑوپا اور ٹوپا یہ پرانے پیمانے ہوتے تھے. تو یہ پیمانہ ہے ناپنے کا. اور فرمایا کہ فمن اوفا اوفا بہ, جو آدمی یہ صحیح ناپ لیتا ہے اس کو صحیح ناپ کے دیا جاتا ہے, اس کو بھی پورا پورا اسی طرح دیا جائے گا.
یعنی جس نے نماز کو صحیح طرح پڑھ لیا، اس کا سبق سمجھ لیا کہ نماز اصل میں سماجی سطح پر، تمدنی سطح پر ہمارے اندر کس تبدیلی کا تقاضا کر رہی ہے، تو جس آدمی نے اس فرمایا کہ یہ مکیال ہے، یہ اصل میں وہ پیمانہ ہے، جس نے ٹھیک ناپ لیا تو اس کو ٹھیک ملے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ طَفَفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ، اور جس نے اس میں ناپنے میں گڑبڑ کی تو تم جانتے ہو کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے کہ نماز ایک پیمانہ ہے انسان کے لیے۔ میں اور آپ بس دیکھ لیں کہ ہم نے نماز کا جو سبق ہے اس سبق کو ہم نے کس انداز میں سیکھا اور سمجھا ہے، اور ہمارے عملی زندگی کے اندر اس کے اثرات کیا ہیں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گلی اور محلے کے اندر، ہمارے اس ادارے کے اندر جہاں ہم خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر میں اپنا حصہ کس طرح ڈالتا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں مسجد کا ذمہ دار ہوں تو یہ مسجد میرا پاکستان ہے، میرا گھر میرا پاکستان ہے، میری فیکٹری میرا پاکستان ہے، میرا کالج میرا پاکستان ہے۔ میں اگر اس کو ٹھیک کر لوں تو میں نے پاکستان کو ٹھیک کر دیا۔ ہر آدمی اگر اسی انداز میں سوچنا شروع کر دے تو یہی تبدیلی کا انداز ہے، یہی تبدیلی ہے کہ ہمارے سماجی رویوں کے اندر یہ عبادت کا جو حقیقی تصور ہے وہ ہمیں اسی صورت میں سمجھ آئے گا جب ہم اس کو اپنی زندگی پر طاری کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز، اقیم الصلاۃ، تمام روحانی بلندیوں کی جو جڑ ہے، اسلام کا پورا جو اسپرچول سسٹم ہے، اس کی اگر کوئی ایک بنیاد ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ سب کچھ ہی سکھا رہی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس لیے نمازیں پڑھنے آتے ہیں کہ آپ نے سیکھا ہے اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دادا اور بزرگوں سے، یہ چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اس کے اثرات ہیں آپ کی زندگی پر۔ آپ کے سماجی رویوں میں تبدیلی ان کو دیکھ کر آئی ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھ کر آئی ہے، بزرگوں کو دیکھ کر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تبلیغ یہ ہے کہ میں اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں ماحول، وہ کام ہم کر گزریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاعری کے اندر بھی اس کا اظہار بھی کیا کہ جب یہ یورپ اور مغرب کے دورے پر گئے تعلیم کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے، تو وہاں کی آب و ہوا، موسم اور فکر و فلسفہ اقبال کو متاثر نہیں کر سکا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال کو متاثر نہیں کر سکا، اس لیے کہ وہ جو تربیت لے کر یہاں سے گئے تھے اپنے گھر سے، خود اس کے بارے میں کہ کس طرح اٹھنا ہے صبح خیزی، زمستانی ہواؤں میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا موسم کچھ اور ہی سندیسے لے کر آ رہا تھا، لیکن نہ تو وہاں کا فکر و فلسفہ مجھے متاثر کر سکا اور نہ ہی وہاں کی آب و ہوا مجھ پر اثر انداز ہو سکی۔ زمستانی ہواؤں میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ یہ کب ہے؟ جب میں اور آپ اس ماحول میں تربیت حاصل کریں گے۔ اب یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو جو تربیت دیں وہ بول کر نہیں، کر کے تربیت دیں، عملی طور پر تربیت دیں۔ کہ جب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، اس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے، تو پھر میں اور آپ اسی طرح کرنا شروع کر دیں۔ نماز کا سب سے بڑا سبق جو ہے، جو سماجی اور تمدنی حوالے سے ہے، وہ یہی ہے کہ نماز ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، ہمارے اندر اجتماعی شعور بیدار کرنا چاہتی ہے۔ یہ آپ آئے ہیں، آپ دیکھیں نماز 2 رکعت گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ہو جانی تھی،
لیکن آپ وہاں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے. ذرا غور فرمائیے گا اس پر جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ وہاں ایک نماز کا ثواب ہے, ادھر آ کے 27 کا ہو گیا. تو کیوں ہو گیا؟ نماز ہی ہے نا, ادھر پڑھی یا ادھر پڑھی, تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے یہاں چل کر آنے کے نتیجے میں جو اس ماحول کے اندر آپ نے جو پابندی وقت آپ نے سیکھا ہے, جو ڈسپلن سیکھا ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ ہے, دوسرے کو صف کے اندر جگہ دینے کے حوالے سے جو میرا اور آپ کا رویہ ہے, اور پھر یہ کہ سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں, اس میں کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے, سب برابر ہیں, ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے, اس رویے کو جو جلا ملتی ہے نماز کی ادائیگی کے ساتھ, اصل میں اسی سماجی رویے کے اندر جو بہتری آتی ہے اسی کے نتیجے میں 27 گنا ثواب ہے. اور اگر یہ بہتری نہیں آتی تو یقین جانیے کہ نماز کوئی نہیں ہے. یہ نماز میں اور آپ لازم ہے ہم پر پڑھیں اور 27 گنا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ 27 گنا ثواب کب ملے گا؟ جب میں اور آپ نماز کے نتیجے میں اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں گے, ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی, ہم اپنے ارد گرد کو تبدیل کرنے کا سوچنے لگیں گے. یہ نماز کی عملی تبلیغ ہے, یہ نماز کا عملی سبق ہے کہ ہمارے سماجی رویے اس طریقے کے مطابق ڈال جائیں جو نماز کا حقیقی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.